جو ابھی 10th سے فری ہوں گے پریکٹیکلز کے بعد، اور وہ تمام سٹوڈنٹس سیکنڈ ایئر کے جو ایگزام کے بعد فری ہوں گے، اور وہ تمام سٹوڈنٹس جو 4th سیمسٹر سے فری ہوں گے. تو اگر وہ اداروں کے اندر ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو یہ 5 سجیشن میں ان کو دے رہا ہوں. یہ وہی سجیشن ہیں جو فزیکلی بھی میں اپنے کالج اور اسکول کے اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں، اور یہاں میں ڈیجیٹل کلاس روم کے اندر بھی دے رہا ہوں. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ اس ادارے کی بلڈنگ کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے. بلڈنگ کی میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آج کل ایجوکیشن نے ایک انڈسٹری کی صورت اختیار کر لی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے دکانیں خرید کر اور 10-10 مرلے کے گھر خرید کر ان کی ایکریڈیشن کروائی ہوئی ہے، اور ان کے ایفیلیٹ کروایا ہوا ہے بورڈز کے ساتھ، اور وہاں پر انہوں نے ایک ایجوکیشن انڈسٹری کھولی ہوئی ہے جو کہ ایک ٹوٹلی منی میکنگ مشینز کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وہاں پہ کسی قسم کی کوئی لرننگ نہیں ہوتی. آپ کے نمبر تو شاید آ جاتے ہیں، لیکن وہاں سے آپ نے جو کچھ سیکھ کے نکلنا ہوتا ہے وہ کچھ آپ حاصل وہاں سے نہیں کر پاتے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے پروونشل کیپٹلز کے اندر جاتے ہیں یا سینٹرل کیپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ سویلین بیوروکریسی ہو، چاہے وہ جوڈیشیل ہو، چاہے وہ ملٹری ہو، تو ان کے اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یا تو راوینز ہوتے ہیں، یا وہ لم سے گریجویٹ ہوتے ہیں، یا وہ یو ای ٹی سے گریجویٹ ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان یونیورسٹیز کے اندر ایک تو ان کی نیچرل سلیکشنز ہیں. ان یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ ایک ماحول ہوتا ہے، لرننگ انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو کہ یہ صرف یہی یونیورسٹیز پرووائڈ کر سکتی ہیں. اور نمبر 2، جو چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں کا سٹاف ضرور دیکھنا ہے. خاص کر ہم لوگ جو کہ ساؤتھ پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک جو سینس آف ڈیپریویشن ہے، تو ہم نے یہ چیز ضرور مد نظر رکھنی ہے، کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کوشش ہماری ہوتی ہے کسی طرح ہمارا ملتان میں ایڈمیشن ہو جائے، کسی طرح ہمارا بہاولپور میں ایڈمیشن ہو جائے. تو یہ جو بیلٹ ہے اس میں ہم ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور افورڈیبلٹی بھی ہماری اتنی ہی ہوتی ہے. اچھا، اور جو دوسرا پوائنٹ آپ نے مد نظر رکھنا ہے وہ آپ نے وہاں کا سٹاف ضرور دیکھنا ہے کہ کیا وہ سٹاف جو ہے وہ کوالیفائڈ بھی ہے کہ نہیں ہے. نمبر 3 پہ جو چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے وہ یہ مد نظر رکھنی ہے کہ اس ادارے کے پریویس ریزلٹس کیا ہیں، اور اس ادارے سے جو لوگ کوالیفائڈ ہیں کیا وہ کہیں اچھی جگہوں پہ سرو بھی کر رہے ہیں پاکستان یا پاکستان سے باہر، یا نہیں کر رہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے. نمبر 4 پہ جو چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے وہ وہاں کے پریکٹیکلز اور لیبز ہیں. کیا وہ ادارے پریکٹیکل بھی کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے. اور اسی طرح جو آخری پوائنٹ ہے وہ جو آپ نے مد نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان اداروں میں، اور خاص کر وہ ادارے جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ایسے جن کی کوئی نیچرل سلیکشن نہیں ہے، جن کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، تو آپ نے ان اداروں کے جو کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ہم ایلومنی یا ایلومنس کہتے ہیں، تو ان کو آپ نے ضرور ملنا ہے. وہ آپ کو وہاں کا جو لرننگ انوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے. تو ان باتوں کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے جب بھی آپ نے ایڈمیشن لینا ہے. بیسٹ آف لک.